ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے، تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع آئے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہے، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا، جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں
ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا، میں سے نکل جائے، کہنے لگے اقتلوا یوسف۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او اللہ کے 5 وقت کے باغی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں، اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے، آ جا قوما صالحین، کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں، اللہ اکبر، آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے۔ کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے نہیں آتا۔ مارا کرتے ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ کنتم فاعلین، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستہ چلا جاتا ہے، مناسب حرکت ہے، اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ، میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبزگاہ پیدا نہ ہو، انسانیت کے خلاف ہے، لیکن آج کل کے ظالم لوگ زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، وہ نہیں دیکھتے، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ زندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ، ایو ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، صاف ہوگا جب وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، تو میاں اوے اللہ والا کچھ خیال تو کرے، تیرے آگے میں سر جھکائے کھڑا ہوں، ہم نے تو مشکل اجازت عطا فرما دی، اور ساتھ جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں پیارا دکھ دینے شروع کر دیے، بھائی لوگ بھی ان کو آنکھ دیں، وہ بھی آ جا، او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے
اور معاف کر دے. اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے, سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. نماز کا سجدہ کر, اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو. اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے. بڑی کریم ذات ہے, بڑی عجیب ذات ہے. سبحان و تعالیٰ ملا کرتے ہیں. انعام بڑے ملتے, اکرام بڑے ملتے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ چند دنوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھے, نماز پڑھیں, اللہ سے مناجات کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگیں. اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا؟ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت, اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی, اب میری دنیا نہیں, میں دنیا کا نہیں. یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے. جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا, علیحدہ لذت آئے گی, علیحدہ سرور آئے گا. انبر کا کرتا اتار کر آج سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا, جنگ میں, لڑائی میں, جہاد فی سبیل اللہ میں. ننگا کر رہے ہو, وہ نکالنے لگے. سمجھتے ہو اس کا حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پروگرام میں کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے, کیا کریں, ہم نکالنا تو پڑے گا. فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں, میں نماز کی نیت باندھ لوں گا, جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا, مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا. ایسا ہی کیا گیا. انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی, اور تو جھکا ہے آدمی. کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آج کا غریب, آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا, اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا. قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے, بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں, کوٹھیوں میں مسلح ہیں, جماعت میں رل رہے ہیں, اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے. سیدنا یوسف علیہ السلام خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ننگے منگے, ہائے ہائے, آخرت میں بھی بربادی. پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے, دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. تلاش کرتے پھرتے ہیں, آ کر کے اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے, 50 سال زندہ رہے, بادشاہ بن کر زندہ رہے, بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے, آخر موت آئے گی. اسلام کو باہر نکال لائے. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو بعد آ جا, اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی, پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, پھر توبہ کر لی, پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ, پھر کیسے کروں, میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادا بادا, 1000 بار شکستی توبہ بادا, اب بھی بعد آ جا, چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی, پھر بھی آ جا. ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سود کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا تیرے گناہوں کے اندر کوئی حد نہیں, میرے خزانے, میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں. لے گا تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں, سود کی تو یوں کہنے والا تو گھر والا, تیرے سوا میرا کون ہے, میں بھی ہوں کہ مجھے میں کہاں جاؤں. لیکن میری تمنا ہے. اسی کو کہتا کہ تیرے کرم سے بے نیاز, اسلام کے تیرے کرم سے, تیرے کرم سے بے نیاز, اور کون سی شے ملی نہیں. جوانی دی, تندرستی دی, صحت عطا فرمائی, خوبصورت بیوی دی, سونے سونے بچے دیے, حال اولاد دی, 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیا, فرمایا ساری چیزیں عطا کی, تیرے کرم سے بے نیاز, اور کون سی شے ملی نہیں.
ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں۔ پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ قدموں میں پختگی نہیں، اولاد نہ دی، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے، تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ آج خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہی خاندان قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ نجزی المحسنین۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، نہیں آئی، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، چاروں طرف یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ جب میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آئے اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، کر دی جاتی ہے، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جان ایمان سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، بن کر کے بیٹھ گئی۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، اس پہ ڈال رہی ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بنا ہوا بت تھا اس کے اوپر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے ہونے والی ہے، استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے۔ کیا کرتی ہوں، کسی نے پوچھ لیا حضرت مجھے اس سے نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ شودی سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اور مراد اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ میں اس خدا سے اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ حالت آئی تلک ادھر کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، لائی ہوں ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام سمجھے کہ ہو یہ جو فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، عالمین بغیر کہے اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی، کوٹڑیوں کے اندر لیے مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کا پولیس مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان نہ کر گئے، کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا جلدی کر رہی پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ اسلام کی زبان سے وہی نکلا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، میرے پروردگار کنبہ میرا نہیں قبیلہ اڑا دیں گے، اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ میرا کون ہے یہ؟ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ مولا نبوت کی حفاظت ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے
مولانا فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوں میں پہنچا، پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی اور جب قابو نہ چلا میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زور کی نماز اڑا دیں گے اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگوں میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، ایسا پلٹا کھایا چکر لگائیں گے اب کپاس کی موسم آئے گی، وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں عزیز مصر بڑا ہے کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ہے، دس دور مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوں میں پہنچا، سے کبھی گزرا ہی نہیں، پیاس بڑی لگی تھی، دیکھا ہی نہیں۔ تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ ادھر بیوی کی طرف دیکھ کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، فرمانے لگے میری زبان کٹ گئی، غریبوں نہ میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں، کڑوا تو نہیں ہے۔ ادھر وہ کہتی ہے مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے۔ اور ہمارے تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی؟ یہ فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم مٹی کا گاڑا بنا اور مجھے اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ اسے لاؤ یہاں۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ خود کہو جو کچھ تم نے کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیں، تمام گولی کی کیمکل جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں، میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ بولے گا فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اسلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آج بچہ بولے گا آواز آتی ہے وَمُمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کھڑے ہیں آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ قمیص کو لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ کرتا دیکھو اگر یومئذ تحدث اخبارها، آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے،
درو دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی۔ کرتا پھٹا ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام کو اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی، پھٹا ہے کہ نہیں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا۔ تیرا ہے تو میری طرف ایک قدم دوڑ کرا، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ ساری دنیا کے ساتھ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں، ہوں گے، سول عدالت کے فیصلے سنے ہوں گے، جرگوں کے مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، مگر قرآن پریشان حال سو گئے، پرواہی نہیں رات دن۔ کر کہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، بے قصور ثابت کرنے کے بعد جرم ثابت نہیں ہوا، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ بیوی ثابت ہو جانور گئی تو سارے مٹی ہو گئے، دیکھو کن تو ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، کو نہیں دیکھا کرتی، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ حکومت کے نشے میں وہ بے گناہوں کو بھی جیلوں میں تھوڑا سا ذکر کر دوں، اور گناہ گاروں کو باہر لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے، آؤ پیرانے پیر جا کر کے ڈال دی ہے جناب مصر کی بیوی سید عبد القادر جیلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی مزار پہ آمین کہو۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین، یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بیٹھ کر آرام سے اللہ والے نے صاحب لکھ دیا، پہل کرتی پھر فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، زلیخا کو فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن کریم اور سنو اللہ والے کی عبادت اپنے آس پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آنے دو، تم اپنی ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کون ہے؟ ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ آخری بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کے ولی، ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں پہ قہر نہ پڑے۔ اکبر نہ ہو اتان آئی دیا مزاج تو نہیں، اتنا 5 وقت کا باغی، اتنا حسن بخشا تھا تمام اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا، ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا، اور فرمایا جو فیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے صحابہ کرام، سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ کر رہی ہے عزیز مصر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، رنگ پیلا
کیا بات ہے، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی، رنگ کیوں بدل گیا، کپکپی کیوں آ گئی، لرزہ کیوں آ گیا؟ فرمایا او لوگوں، تم نہیں جانتے کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ آدمی نہیں ماں حکم الحاکمین کا دربار ہے، اس مولا کریم کا دروازہ ہے، لگتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی فرشتہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مسجد میں قدم رکھا، بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے، ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا تم نہیں جانتے یہ حکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈرتا ہوں۔ تیرا سہارا ٹوٹ گیا، جو سوچتا تھا میں تانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگتے جگر امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ پھر کہنے لگی یوسف بات سن، نہ یہ ولی نہیں ہے، زندگی کا میلہ ہے، تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے۔ نہیں بادشاہ کی امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا، کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں، ڈراتی ہے، سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہے، اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا، سردی کی وجہ سے انگیٹھی میں کولے ڈال کر تپش کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا، یا پھر آج نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، بنگلہ بھی تیرا، اللہ چچا سامان کو آگ لگی، چھت جل گئی، سامان جل گیا، دروازہ جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت جی دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، سامان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا، لوگوں نے دروازہ توڑا، اندر سب کا یقین ہو گیا کہ حضرت شہید ہو گئے، حضرت سڑ گئے، حضرت جل گئے، کہاں باقی رہ سکتے ہیں؟ لیکن لوگ حیران ہوئے، جب اندر گئے تو کیا دیکھا؟ حسین کا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، میں اپنا آخری سانس تک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیے تیار ہوں۔ جب نماز ختم کی تو پوچھا حضرت جی یہ اتنی آگ لگ گئی، یہ سامان جل گیا سارا، یہ مکان جل گیا، گرمی نہیں آئی، پتہ نہیں لگا، نماز ختم نہیں کی؟ سبحان اللہ، کیا بات ارشاد فرمائی، اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی۔ فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو، میں اس آگ کا کیا فکر کروں؟ میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ ختم ہو جائے، یاد رکھ میں فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، میں جیل کو جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں؟ لیکن جملہ عرض کروں گا، توجہ کرو، ایک ہی جملہ کافی ہے، میں کسی کی امانت بے نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچے۔ کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں، مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں، خدا کا بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، منٹ گنتے ہیں، 5 منٹ ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں، 10 منٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہوئے، توجہ کرو، تم منٹ گنتے ہو، حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی، دیکھنا ساری عمر حسین نے اپنے گھر کی لاشیں نہ گنی، اچھا پھر تم منٹ گنتے جاتے ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں جیل سے نماز کی عظمت پوچھ لیو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کیا، نواسہ رسول سے پوچھ کیا، جگر گوشہ بطول سے پوچھ کیا، قاسم ابن حسن کیا، حضرت عباس، علی اکبر، علی اصغر، تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حسین کے اپنے بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں تم کسی کی نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تمنا یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے۔ کسی کے ٹولے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ میں نہ نکالوں، نکالنے والا کوئی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں وہ جی غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ پورا کریں دے ہیں، مزدوری کریں دے ہیں۔ ہے نا، اگر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، مشکل کشا بن گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی،
کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے دھڑام سے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کے ابا آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاتحہ ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا اپنا بنا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی قصے سنا کرو فاطمہ الزہرا کی، سیدہ زینب کی، تاکہ ایمان یقین پیدا ہو۔ تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سب سارا کچھ کھویا کھایا جائے۔ ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ تو کافر، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں اور کو پوچھتا پھر کھوئیوں اور 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ کسی پیر کی اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، چھٹی ہے، شیخ سید عبد القادر جیلانی ہو، علی احمد حجویری ہو، خواجہ باقی باللہ ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، شاہ بہاؤالحق زکریا ملتانی ہو، یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں ہے۔ تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ، اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی کوئی ہے، دور نہیں تم سے۔ کتنے ہی فکری دوست ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے، اگر تجھے یہ تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ ہے تو تو یہ اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تلاش تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں، حضر میں، گھر میں، مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میری۔ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ نماز پڑھتے سچائی کا زمانہ تھا، جنازہ تم میں سے کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھ دوں گا۔ مومن کا اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ جنازہ تابع تابعین کا کیوں ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملے گی ہی نہیں، کا مجتہد کا اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو۔ شیخ عبد تو میں کہا چلو ہماری کی فوٹو تو آئے گا نا۔ حاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاؤالحق زکریا عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، کیوں نہ ہو، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا، جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفے درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے تو صفے درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو آیا کلمہ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چٹورے، میرے جیسے تیرے جیسے، رفائی میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے، اگلا درود شریف پڑھ، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، وہ سائی ضروری گال کرنی آئی تو اگے نال تو ساتھ کے کھڑ تو گئے ہو، تو ان کو پتہ ہے؟ مجال ہلانا تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ پڑھ، انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا۔ کلمات کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، فرمایا ٹھیک اللہ والے تو کون ہے؟ نماز تو میری کون سا محبوب زادہ ہے؟ تو کون